السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. پاکستان کی سیاسی فضا ایک بار پھر گہرے سوالات اور جذبات سے لبریز ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے ایک جذباتی اپیل میں حکومت سے براہ راست مکالمے کی دعوت دیتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ ان کے بھائی سے آخر مسئلہ کیا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ وہ سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن الزام تراشی اور پردہ نشینی کی سیاست بند ہونی چاہیے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے علیمہ خان کے بیان کو ذاتی موقف قرار دیا اور واضح کیا ہے کہ پارٹی اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. ادھر مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اس بات چیت کے بیانیے کو ڈیل یا این آر او کی نئی صورت قرار دیتے ہوئے چپتا ہوا سوال کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس اب دینے کو بچا ہی کیا ہے. ادھر تحریک انصاف کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب پارٹی کے ایم این اے عبداللطیف سمیت 11 افراد کو انسداد دہشت گردی عدالت نے 15 سال قید کی سزا سنا دی ہے. فیصلے میں عدالت نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کو سنگین جرم قرار دیا ہے. اسی دوران پارٹی تنظیم سازی کے محاذ پر بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کی نئی تنظیمی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں 9 مرکزی رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے. انہی موضوعات پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. نامور اینکر پرسن بطور راجپوت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سلمان مرزا اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بطور راجپوت صاحبہ، چونکہ آپ نے بتایا تھا آپ کے پاس وقت کم ہے، میں آپ سے شروع کرتا ہوں. تحریک انصاف بظاہر کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے. میں تحریک انصاف کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک شخصی تحریک انصاف ہے. ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ صاف واضح لفظوں میں کہا جاتا ہے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے. دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا نرم لہجہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. کنفیوژن ہے، کارکن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، یا خود تحریک انصاف کے بانی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے بیہیو کر رہے تھے یہ وہ نئے طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ پہلے بھی ایسے ہی بیہیو کرتے رہے ہیں. جو کنفیوژن ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، اور چونکہ جیل کے اندر پی ٹی آئی کے جو باقی رہنما ان کی ملاقات اتنے فریکوینسی سے ہو نہیں پاتی، تو ایگزیکٹلی عمران خان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، یہ کبھی کبھی مس رپورٹ ہو جاتا ہے، کبھی مس انٹرپریٹ ہو جاتا ہے. لیکن جو ان کی براہ راست اسٹیٹمنٹس ان کی ٹویٹر سے آتی ہیں، ایٹ لیسٹ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنی ایک پولیٹیکل ایگو کو مینٹین کیے رکھے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی بیس پہ وہ ملک کے کسی بھی معاملے پہ ایک رائے رکھتے ہیں اور اس کو تھوپ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک سپیس ملا ہے عوام کی نظروں میں، اور وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس کو 10 طرح کی رائے اس کے اوپر ہو سکتی ہے. لیکن ابھی فرینکلی اب ہم تو یہ وٹنس کرتے ہیں، چاہے ایک ریگولر سیکیورٹی گارڈ بھی ملتا ہے تو پاکستانی عوام اس کو دیکھ رہی ہے، پیار سے دیکھتی ہے. شیئر I need 2 minutes. اوکے، سوری. بطور راجپوت صاحبہ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی میں اپنا جواب مکمل کرتی ہوں کہ اگر ہم ان اسٹیٹمنٹس کو کیری کریں جو عمران خان دے رہے ہیں تو وہ فرینکلی کنفیوژن اس کی جیل سے آ رہی ہے، اور یہ ان کے پاس بہت بڑا موقع تھا، گولڈن اپرچونٹی تھی جس کو مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو مکمل طور پہ گنوا دیا ہے. اور اگر وہ چاہتے تو ایک بڑا سافٹ جیسچر دے سکتے تھے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف، لیکن جو ان کے فالوورز نے ملک سے باہر سے ٹویٹس کی، اور جو پی ٹی آئی اندر کی اس کی تو انفارمیشن منسٹر نے بھی تعریف کی، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی تعریف کی، لیکن جس طرح کی اسٹیٹمنٹس ان کی بہن دے رہی ہیں، ان کی پارٹی کے ورکرز اب دے رہے ہیں، جو کمر شوزوں پر علیمہ خان کا ایک گرفت تھا سوشل میڈیا پہ، وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشن اتنی مضبوط رہنے دے ہی نہیں رہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی طور پہ سنجیدہ لینا چاہتا ہی نہیں ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک معافی کا مطالبہ تھا، میرا خیال ہے جب تک وہ پی ٹی آئی کرتی نہیں ہے وہ نہیں بحال ہو سکتی اس کی سیاسی طور پر. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی کا موقف تھا ابتدائی طور پر سنگین اور سخت موقف، وہ اپنے اسی موقف کے درمیان خود پھنس چکے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی پاپولیرٹی جاتی. دیکھیں، جو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہی ہے، اور پالیٹکس میں جب آپ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے، جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، وہ ملک کو آگے رکھتا ہے.
اور جتنی پولرائزیشن ہوگی تھی 9 مئی کے بعد سوسائٹی کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر, ٹی وی کے اوپر, اس کی ایک بڑا پورشن اس کی رسپانسبلٹی پی ٹی آئی پہ جاتی تھی. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 10 سال سے پالیٹکس کور کر رہے ہیں, اگر عمران خان یہ بہت چھوٹے دل سے بھی کہہ دیتے کہ 9 مئی میں جو ہوا ہے, اگر ہمارا ایک پورشن آف اٹ بھی ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو شاید بہت سارا اسپیس بن جاتا. لیکن چونکہ عمران خان he is a one man army and he thinks that this is the right strategy for him, but I think he's going to repent. اور وہ جو کہتے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے, وہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, بھائی آپ ملک کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ دوبارہ آئیں گے, وہ کر دیں گے, تب کر دیں گے. آپ یہ تب کریں جب ملک کو ضرورت ہے, کیونکہ صرف ایک شخص کا ملک نہیں ہے, کروڑوں لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کس وقت کیا بات کرتے ہیں. تو صحیح سیاستدان وہ ہوتا ہے جو صحیح وقت پہ صحیح بات کرے. باقی جب میں باہر آؤں گا تو میں ملک کو جنت بنا دوں گا, اس کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سید عاصم رضا اینکر پرسن بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عاصم بھائی بہت شکریہ. میں سلمان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان, آپ چونکہ باہر بیٹھے ہیں ملک سے, آپ بھی کئی دہائی, میرے خیال میں 1.5 دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو. ہم نے اپنے آپ نے, میں نے, ہم کولیگ رہے ہیں, ہم نے دیکھا کہ کئی حکومتیں بنتی اور گرتی دیکھی ہیں. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. ہم نے نواز شریف کے دور میں دیکھا تھا, کہا جاتا تھا کہ اب ان پہ سرخ لکیر لگا دی گئی ہے, کبھی واپس نہیں آ سکیں گے. پھر مریم نواز صاحبہ کبھی کوئی عہدہ نہیں لے سکتی, الیکشن نہیں لڑ پائیں گی. یہ ہم سنتے تھے خبروں کے اندر بڑے بڑے تجزیہ کاروں سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی مریم نواز اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, نواز شریف واپس آئے, وہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں. آپ مستقبل میں یہی دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, یا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا معاملہ اس سے مختلف ہے؟ اچھا, آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں نا, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام چیزوں کو شاید اپنے سیاسی کیریئر میں پہلی بار فیس کیا ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے کتنا عرصے جیل کاٹی. ٹھیک ہے, انہوں نے دبے الفاظوں میں شاید کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے بارے میں بولا ضرور ہوگا, لیکن انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی الزامات نہیں لگائے. ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی سیاست, ان کی زندگی, ان کی سیاسی سفر کبھی ختم نہیں ہوگا, اور پاکستان کے اندر کسی کی بھی سیاست کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے آئین کے اندر تھا کہ بھائی 2 بار کے بعد وزیر اعظم نہیں بن سکتے, وہ بھی چینج کر دیا گیا. سیاست کسی کی ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈرا بیک ہے, اور بڑا خطرناک قسم کا ڈرا بیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, یا جو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ سٹارٹ ہوتی ہے فرام ون مین اینڈ اینڈز ٹو دا ون مین. مطلب یہ ایک ہی بندے سے شروع ہوگی اور ایک ہی بندے میں ختم ہوگی. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہیں نہ کہیں قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, وہ پرسنالٹی پرسپیکٹو کی بنیاد پر ہوتی ہے, ایک انسان کی بنیاد پر ہوتی ہے, ایک انسان کے ارد گرد گھومتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں, بھٹو صاحب کے نام پہ ابھی تک ووٹ لیتی ہے. نون لیگ آپ دیکھ لیں, نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا, لیکن نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ موجودہ سیاسی صورتحال میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ ان کو قومی اسمبلی کے ممبر کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ موجودہ سیٹ اپ میں وہ دور دور تک کہیں بھی نہیں ہے. اگر میں حکومت سازی کی بات کرتا ہوں, ہاں ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی جو بیٹی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ضرور ہیں, لیکن ان کا کردار کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن آج بھی اگر مسلم نون ووٹ لیتی ہے تو نواز شریف صاحب کی بنیاد پر لیتی ہے, وہ نواز شریف صاحب کے نام پر لیتی ہے, نہ مریم نواز اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے نام پر وہ ووٹ نہیں لیتی. اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف اگر ووٹ ان کو پڑتا ہے, آج بھی وہ پاپولر شخصیت ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاپولر شخصیت نہیں ہے, لیکن ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک باڈی ہے جو کہ فیصلے کرتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایک باڈی بیٹھتی ہے جس کے بعد سارے فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کی تصدیق کی جاتی ہے. غالباً چلیں وہ باڈی, آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کریں گے یا زرداری صاحب کریں گے وہی فیصلہ فائنل ہوگا. لیکن پھر بھی بظاہر دکھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہے؟ ابھی یہ بطول راجپوت صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ اگر 9 مئی کی معافی مانگ لی جاتی تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر 9 مئی میں اگر میرا کوئی کارکن ملوث ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار. میں نے اس وقت کئی پولیٹیکل شوز میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے پوچھا تھا کہ یار انہوں نے پریسائزلی خود بول دیا ہے تو کیا وہ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب, وہ تو نہیں ایسا کچھ کہہ رہے, وہ تو نہیں بات کر رہے. آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی موومنٹ کا ایک دور تھا جہاں پر بھائی جب وہ ایک بات کہہ دیا کرتے تھے تو اس کے بعد ہر کوئی اس پر لبیک کہہ رہا کرتا تھا اور اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا تھا ٹی وی پر بیٹھ کے. سلمان, آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ پچھلی متحدہ سے اس وقت پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے؟ نہیں, میں پچھلی بیسیکلی متحدہ پچھلی تھی, ابھی کی کوئی متحدہ نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہی ہے. مطلب اگر آپ نے کراچی کی پالیٹکس دیکھی ہے میری طرح تو آپ کو پتا ہے کہ جناب متحدہ پلانی والی ہے, ابھی کی نہیں ہے. لیکن
خان صاحب نے بیان دے دیا کہ بھائی میرا اگر کوئی کارکن ملوث ہوگا تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے بتائیے کیا ملوث نہیں تھا؟ آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, 17 ایئرز میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے جرنلزم میں, ہمیں بھی پتا ہے کہ کون تھا اور کون نہیں تھا. تو یار آپ اس چیز کو درگزر کر کے آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ مطلب آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں سیاست پرسنالٹی پرسپیکٹو سے آگے نہیں بڑھتی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اگر ہم نے آئین میں ترمیم کرنی ہوتی ہے ہم 2:30 بجے بھی اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں. اگر ہم نے پیٹرول کی اور آٹے کی قیمتیں کم کرنی ہوں گی 2:30 بجے کبھی بھی زندگی میں اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. تو پاکستان تحریک سپریم کورٹ بھی کھل جاتے ہیں نا رات کے وقت. میں سید عاصم رضا صاحب سے جی نہیں, مطلب آپ مجھے بتائیں نا, وی آل آر جرنلسٹ. ہمارے انسان کے لیے, ایک عام آدمی کے لیے, جمہور کے لیے کوئی فیصلے نہیں ہوتے ہیں, یہ ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ان تمام ہرڈلز کو, ان تمام سٹرگلز کو اپنی زندگی کے اندر پہلی بار فیس کر رہی ہے, اینڈ دے ڈونٹ ایون اینی آئیڈیا اباؤٹ اٹ کہ ان کو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور بات کرتے ہیں, علیمہ خان صاحبہ کچھ اور بات کرتی ہیں. اب آپ مجھے بتا دیں سلمان اکرم صاحب راجہ جو ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے تو پھر علیمہ خان ہوں گی, علیمہ خان نہیں ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے. دونوں ایسٹ اینڈ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک بات نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی باڈی نہیں. سب سے پہلی بات, ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے فیصلہ سازی کہاں سے ہوتی ہے. اگر ایک آج کوئی فیصلہ سازی کر رہا ہے, 1 مہینے بعد ہی پتا چلے گا بھائی یہ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے, خان صاحب کا ایک بیان آئے گا ان کو ہٹا دیں گے. تو پوائنٹ از دس, they don't have even any idea about it کا شکار نظر آتی ہے. عاصم بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا, علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان تھا 2 روز قبل, پھر اس کے بعد اس کی تردید بھی آ گئی. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہن کا بھائی کے لیے بیان تھا, پارٹی پالیسی نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں ایسا ہی تھا یا صرف ٹیسٹ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ڈیل کی طرف آتے ہیں یا کچھ لو دو کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. دیکھیں اول تو بات ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک جماعت نہیں ہے, یہ گروہ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک شخصیت کے گرد یہ جماعت گھومتی ہے, کبھی بھی یہ جماعت کے طور پہ ابھری نہیں. جو بھی آئی اس کو لایا گیا اور جس طرح لایا گیا سب کو معلوم ہے. تو اب بات یہ آتی ہے کہ اس وقت علیمہ صاحبہ نے جو بیان دیا تھا وہ باقاعدہ سوچی سمجھی اور مشورے کے تحت وہ بیان دیا گیا تھا, کیونکہ اب آپشنز آر کلوز. 10 مئی کے بعد جو نیریٹو تھا پاکستان تحریک انصاف کا, جس مفروضے پہ جو جرم انہوں نے کیا 9 مئی کا, جس کی معافی کی بات ہو رہی ہے, وہ اس کو ہضم نہیں ہوا. کیونکہ جب ہم دیکھیں نا ڈائجسٹ کرنے کی بات آتی ہے, سیاسی پارٹیوں میں ڈائجیشن کا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے. زرداری صاحب کی مثال دیکھ لیں, دوسری جماعتوں کی مثال دیکھ لیں, تو وہاں پہ ایک معافی تلافی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے معافی کی جگہ انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے, عجیب و غریب کہ کوئی ہوا تو لے لوں گا, میں معافی مانگ لوں گا. لیکن سب کو معلوم ہے کھلے عام کہ جی کون کون لوگ شامل تھے. خود انہوں نے جرنلسٹوں کی موجودگی میں عدالت میں بولا کہ ہاں جی میں نے احتجاج کی کال دی تھی 9 مئی کی. یہ تو انہوں نے 5 مرتبہ ریپیٹ کیا, یعنی کہ وہ کنفیشن کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اپنے ایگو کے پرابلم اور دوسرا وہ نیفسٹ کا جو ایک فنومنا دیکھتے ہیں نا, اس سے وہ باہر نہیں نکلے. لیکن 10 مئی کے تناظر میں وہ سارا بیانیہ پٹ گیا جو فوج اور عوام کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کی گئی, ایک میوٹنی کریٹ کرنے کی کوشش کی فوج کے اندر, ایک بغاوت کے عنصر کو پہلو اجاگر کیا گیا اقتدار کے لیے اپنے. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم کسی نے نہیں, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, نواز شریف نے نہیں کیا, کسی اور نے نہیں کیا. بیانات ضرور دیے ہوں گے لیکن پریکٹیکلی جو حملے کیے گئے ہمارے شہیدوں کے مونومنٹس کے اوپر, اس کے بعد GHQ کے اوپر, یہ حرکت زندگی میں کبھی نہیں کی. جو امریکہ سے لے کے اسرائیل سے لے کے انڈیا تک ہمارا دشمن کبھی نہیں کر سکا, وہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ پارٹی تو ہے نہیں, اب ان کے پاس آپشنز آر کلوزڈ. ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل اللہ کہتے ہیں نا, وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل و منتشا. عاصم منیر صاحب اس وقت فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, تاحیات ہیں. اب وہ کب تک آرمی چیف رہیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. گردش میں بات کی جاتی ہے صحافتی حلقوں میں بھی. اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو نظر آ گیا کہ آل ڈورز آر کلوز ناؤ, ٹھیک ہے, اور اب ان کے پاس آپشن صرف معافی کی ہے. اور اسی کے تحت یہ علیمہ صاحبہ نے ان سے کہا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ کیا چاہتے ہیں. فیض حمید صاحب کا بھی, عاصم بھائی فیض حمید صاحب کا بھی, چونکہ آپ وفاقی دارالحکومت میں آپ کے علم میں ہوگا, وہ ٹرائل بھی بہت قریب ہے والی ہے ان کو. جی ان کی سزا بہت قریب ہے, کچھ دنوں کے اندر اندر ان کی سزا بھی اناؤنس ہو جائے گی. تو یہ تمام چیزیں, وہ پہلو, وہ تمام نیٹ ورک جو اس وقت کام کر رہا تھا, جس میں فیض حمید سر فہرست تھے, جن کے ایما کے اوپر پوری کابینہ بنتی تھی, جس کے اوپر کرپشن ساری ہو رہی تھی, گوگی فرا گوگی, اس کے بعد جو پیرنی صاحبہ کا سارا نیٹ ورک تھا, وہ کھل کے سامنے آ گیا. پتہ چل گیا جی جن اور موکل کون تھے, ٹھیک ہے. تو وہ سارے کام جو ہیں وہ اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں. اب ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ادھر جنگ اور پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی,
بیان دیا گیا یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے, ہمارے توپوں میں تو گولوں تک نہیں ہے, ہمارے پاس ٹینکوں کا فیول نہیں ہے. عمر ایوب صاحب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کریں, ان کے لوگ انڈیا کے پروگرامز میں جا کر پاکستان کے خلاف باتیں کریں, اور اس وقت جبکہ ایک ہیٹرڈ اور ایک ہیٹ ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی, فری عمران خان کی تحریک شروع کریں, اور جہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ فری عمران خان لکھ کے آ جائیں. تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت ملک سے بہتر بڑا عمران خان کو سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جی عمران خان نہیں تو ملک نہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کون سی سیاسی جماعت یہ نعرہ لگائے گی؟ یہ تو متحدہ نے بھی کبھی نہیں لگایا تھا, جس کے ایم کیو ایم کی پہلے سلمان صاحب بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے کراچی کو کلوز ہوتے ہوئے دیکھا, لوگ ننگے پاؤں بھاگتے تھے, بانی کہہ دیتا تھا تو ہڑتال ہو جاتی تھی, کراچی بند ہو جاتا تھا. ہم نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن بات یہ کہ اتنا بڑا بیان کبھی کسی نے زندگی میں نہیں دیا ہوگا کہ پاکستان سے بڑا اپنے لیڈر کو بنا دیا. ٹھیک ہے, میں بطول راجپوت صاحب میں کچھ اس طرح آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو اس وقت بانی پی ٹی آئی جس بند گلی یا دلدل میں پھنس چکے ہیں, سلوشن کیا ہے؟ کیا ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا یا وہ اس پوزیشن میں ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ انتظار کریں گے 2 سال 3 سال اور کہیں گے ٹھیک ہے جیل میں رہ سکتا ہوں میں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے جتنا ٹائم انہوں نے جیل میں گزارا ہے, اس سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ان کے لیے ان کی پولیٹیکل پوزیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں باہر نکلوں یا جو ڈیموکریسی کا اسپیکٹرم ہے, پولیٹیکل پارٹی ایک ایوالو ہو سکتی ہے, میں اینی ہاؤس کا حصہ بنوں. وہ جو ایک سیاست باہر ہو رہی ہے, وہ جو الیکشن میں چاہے وہ غلط الیکشن ہے, وہ ریگڈ الیکشن ہے, وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, لیکن جو ایک پولیٹیکل پورشن مجھے ملا ہے میں اس کو پوٹینشیل انجوائے کر کے دوبارہ واپس آؤں سیاست میں اور سیاست کروں. اگر عمران خان کی پرائرٹی ہوتی تو وہ جینوئنلی یہ بنی گالا والا جو ان کو ایک آپشن ملتا رہا ہے کہ آپ بنی گالا چلے جائیں, تھوڑی دیر کے لیے ریزسٹنس نہیں کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ صرف پاکستان کے بارے میں سوچ رہے تو وہ اپنی ایگو کو ختم کر دیتے. اینڈ دیر از اے ویری ویری تھن لائن جس کو میں بات کر رہی ہوں, کہ کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریڈیبل نہیں ہے, یا آپ سیاستدان ہی نہیں ہے, یا آپ کا لیڈرشپ کوالٹیز ہی نہیں ہے, یا آپ کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے. آپ کی ہر چیز کو رسپیکٹ دیتے ہوئے آپ اگر باقی لوگوں نے آپ کو مذاکرات کی دعوت بھی دی, 9 مئی سے بھی پہلے دی, آپ نے اس کو رد کیا. ان دا مین وائل بھی لوگ آپ سے ملتے رہے, مولانا کی سربراہی میں بھی چیزیں ہوئی, گورنمنٹ کی ٹیم بھی بنی. تو عمران خان اپنی پولیٹیکل پوزیشن کے علاوہ کچھ سوچتے نہیں. اگر وہ یہ سوچیں تو ڈیفینیٹلی چیزوں کا حل نکل آئے گا. اور دیکھیے ان کا جیل سے آنا بہت ضروری ہے. وہ جیل میں رہ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ وہ جیل میں رہ کے اپنے ووٹ بینک کو سیٹسفائی کر سکیں گے. کارکن بھی مایوس ہو رہا ہے ظاہر ہے. ایک ایجیٹیشن رہے گی ان کے ووٹ بینک کے اندر, گورنمنٹ انجوائے کرے گی, اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے, ایک اسٹرانگ اپوزیشن نہیں ہوگی, لیجسلیشن ہوتی رہے گی, جہاں پہ 26ویں ترمیم آئی ہے 27ویں 28ویں بھی آ جائے گی. تو عمران خان کو فرینکلی میں نے عمران خان کے بہت دفعہ انٹرویوز کیے ہوئے ہیں, میں ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بڑے شوق سے. اس زمانے میں جب ہم سارے عمران خان کے فین, اس زمانے میں بطول صاحب سارے پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, یہ مانتے ہیں, بعد میں جا کے تھوڑے شرمندہ ہوتے ہیں. تو بالکل ایک زمانے میں ہم سبھی سوچتے تھے کہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو کہ باقی مورلی کرپٹ نہیں ہے, وہ چینج لے کے آئیں گے. لیکن اگر ایسا لیڈر جو خود اگر مورلی کرپٹ نہیں ہے لیکن ٹیم اس کی مورلی کرپٹ ہے, تو ہم ایسے لیڈر کا کیا کریں؟ ایک ایسا لیڈر جس کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ خود ٹھیک ہے اور اس کی ٹیم ٹھیک نہیں ہے تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم آپ کا مطلب فرینکلی ہم آپ کا اچار تو نہیں ڈال سکتے نا, آپ تصویر کو فریم کروا دیں کہ آپ بہت بریلینٹ ہے لیکن آپ کی ٹیم میں فرق ہوگی اور باقی لوگ ہیں. تو نہیں, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ لیڈرشپ دیٹ یو مینشنڈ اینڈ دیٹ یو پرومسڈ, اینڈ اف یو ار ناٹ وہ ٹیم بطول راجپوت صاحب وہ ٹیم سلیکٹ بھی تو انہوں نے خود کی تھی. سلمان, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 10 مئی سے پہلے جو پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی, ایک پریشر بلڈ کر لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد ہم نے جب بھارت کو منہ توڑ جواب دیا, جو ان کی پوزیشن تھی, آپ کے علم میں ہوگا کہ اب وہ جس طرح سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب دینے کو بچا کیا ہے, خان صاحب کے پاس کیا ہے کہ وہ لے دے کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ سینیٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ تھوڑا انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. ان کی سیاسی جماعت نے ماضی میں بہت ہرڈلز فیس کیے ہیں, بہت اسٹرگلز فیس کیے ہیں, لیکن پاکستانی سیاست کا یار یہ بڑا خطرناک قسم کا المیہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ موجودہ جو صورتحال ہے نا, وقت کی ایک اچھی بات بھی یہ ہے اور وقت کی ایک بری بات بھی یہ ہے کہ اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے اور برا وقت بھی گزر جاتا ہے. خان صاحب پر جو آج وقت ہے نا, آج پاکستان تحریک انصاف پہ جو وقت ہے, وہ وقت ایک وقت میں مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تھا. اگر آپ مریم نواز صاحبہ کے بیان نکال کے دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑی جو دہشت گردی کے پیچھے کون ہے یہ تمام انہوں نے بیانات دیے ہیں, لیکن اصل جو ایک ایلیمنٹ
خان صاحب کے حوالے سے آیا ہے نا، وہ آیا ہے 9 مئی کا. ان کو 9 مئی کے معاملے پہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے سیاسی مفاد اپنی جگہ پہ. عرفان صاحب آپ کا بھی ایک کوئی مفاد ہوگا، میرا بھی ایک کوئی مفاد ہوگا، سیاسی مفاد بھی ہوگا، لیکن ایک انسان کے ایتھکس ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. اس ایتھکس اور اصولوں کی بنیاد پر نا آپ اپنا فائدہ دیکھیں، نقصان دیکھیں، لیکن ایک لائن عبور نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے لائن ان کی فیملی کے لیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی لائن ان کی ذاتی انات کے لیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے لائن وہ مطلب ایک کنٹری کے لیے ہوتی ہے. جیسے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو کیوں نہ سپورٹ کرتے ہوں، ہم اس چیز کو سائیڈ میں رکھ کے ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کی ایک لائن ہوتی ہے. لیکن 9 مئی سے پہلے تک خان صاحب موبلائز جیل میں بیٹھ کے بھی کر لیا کرتے تھے. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی، 9 مئی تو اس کے بعد، اس سے پہلے بعد میں وہ جیل میں گئے، لیکن خان صاحب نے ہمیشہ اپنی جو پالیٹکس کی ہے وہ اسٹریٹ پالیٹکس کی ہے، جیسے بھٹو صاحب کیا کرتے تھے. بھٹو صاحب آستینے چڑھا کے جب لوگوں میں نکلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یار یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے اس میں سے ہیں. مطلب کوئی ٹائی سوٹڈ بوٹڈ ان کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں کو لگتا تھا یار ہمارے لوگ ہیں، ہم جیسے ہمارا لیڈر ہے، اس لیے آج تک ان کو ووٹ پڑتا ہے. خان صاحب نے بھی وہی سیاست کو فالو کیا ہے جو بھٹو صاحب نے فالو کیا تھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انا سیاست دان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ سلمان تھوڑا سا اس میں سلمان تضاد ہے. بھٹو صاحب نے کی سیاست پرفارمنس بھی تھی ان کے، اگر 3.5 میں پرفارمنس کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں دیکھیں پرسنالٹی پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں. پرفارمنس تو بعد میں آئے گی نا. پرفارمنس دیکھیں، پرفارمنس کی بنیاد پر نون لیگ کو بھی نہیں ہونا چاہیے وزیر، مطلب ایک حکومت میں چلیں، وہ ایک الگ بات ہے نا. میں ایک پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس نا، میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. خان صاحب میں انا ہے، وہ انا ان کو مزید دلدل میں لے کے جا رہی ہے. اگر وہی انا بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید پہ ہوتی تو کبھی بھی وہ دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنتی. اگر نواز شریف صاحب میں ہوتی تو شہباز شریف صاحب کبھی وزیر اعظم نہیں بنتے. مریم نواز صاحبہ پر ہوتی تو مریم نواز صاحبہ کبھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہیں بنتی. سیاست تک رکھے، مطلب پرسنل دشمنی بنا لینا. پرسنل اگر آپ کسی کے لیے ہو، دیکھیں پرسنل نہیں ہوتا. آپ ایک قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومت بنائی ہے آپ نے، حکومت آپ نے عوام کے لیے بنائی ہے، پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. دس از آل وی تھنک اباؤٹ. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سوچتے، نہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ایک میٹر دیکھیں، پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنا، کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کرنا، یہ کیا تھا؟ یہ کسی آپ نے کسی عوام کے حق میں کیا تھا؟ آپ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کیا تھا، آپ نے اپنی انا کو مقدم رکھنے کے لیے. وہ کہہ چکے ہیں نا اس حوالے سے کہ باجوہ صاحب کا مشورہ تھا. تو پھر باجوہ صاحب کے مشورے پہ آپ نے حکومت بھی نہیں بنانی چاہیے تھی. پھر 2018 میں آپ کو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر مطلب ہر اچھی چیز کہتے ہیں نا، وہ بچوں میں ہوتا ہے کہ یار کڑوا کڑوا تھو اچھا، جو میٹھا میٹھا ہوا، وہ والا نہیں معاملہ ہونا چاہیے نا. لیکن آپ نے توڑ دی اس وقت. آپ اس وقت کہتے ہیں کہ میں باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑ رہا ہوں. آپ اس وقت نہیں کہی آپ نے بات، آپ نے کہا نہیں میں توڑ رہا ہوں کیونکہ میں الیکشنز میں لے جانا چاہتا ہوں. اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے سلمان جب باجوہ صاحب کو میر جعفر اور میر صادق جلسوں میں کہہ چکے تھے، اس کے بعد وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہی نہیں، مشورہ دیا میں تو نواز شریف صاحب کو کہتا تھا. وہ تو انہوں نے اس پہ بھی یو ٹرن لیا ہے نا. انہوں نے کہا میں تو ان کو کہا ہی نہیں، میں نے تو کسی اور کو کہا ہے. یہ بات بھی انہوں نے بات بولی ہے. اب پرسپیکٹ آپ نے پرسپشن کس بات کا کیا لینا ہے وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کی جو انا ہے، ضد ہے، وہ معاملہ ضد پہ اٹکا ہوا ہے. میں عاصم بھائی 2 منٹ ہے ہمارے پاس، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ہم بیانات سن رہے ہیں، مختلف بڑے بڑے نام، بڑے بڑے انفلوئنسر کہ عید سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا میں ہوں گے، آپ کو بھی ایسا کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ اب تو ایسا نہیں لگ رہا. یہ ویسے مجھے یہ بتا دیجیے، یہ عید میرے خیال سے 2023 کی بھی تھی. سوری میں انکلوڈ کر رہا ہوں، 2023 کی بھی عید کا ذکر تھا، پھر 24 کا بھی ذکر تھا، پھر 25 کا بھی ذکر ہے. اب بھی کہا جا رہا ہے نا عاصم بھائی، اب بھی کہا جا رہا ہے کہ بس وہ بڑے بڑے نام جو ماضی میں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے. بالکل ایسا نہیں تھا. یہ نہ ایسا ہوگا اور نہ ایسا ہونے والا ہے. یہ میں آپ کو کھل کے بتا دوں، جب تک خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے 9 مئی کا قوم سے آ کے، تب تک ان کے لیے کوئی نہ رعایت ہے، نہ کوئی عدالتوں کا فیصلہ ان کے حق میں آنا ہے. کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے حوالے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کی ایگو کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگوں نے بکس پڑھی ہے، میں نے ان کو پرسنلی ریڈ کیا ہوا ہے، میں ان کے بڑے قریب ہو کے ان کو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے. اور میں نے جب بھی ان پہ تنقید کی اصلاح کے لیے تو ان کو برا لگا. اور وہ کبھی بھی، وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ایک تو ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہوتے، ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں، اور جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ سیاستدان بن جاتا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ٹھہرا، ٹھیک ہے. تو یہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ان کا باہر آنا مقدم نہیں ہے. یہ میں آپ کو باٹم لائن دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید عاصم رضا، بطول راجپوت صاحبہ اور سلمان مرزا، تینوں نامور اینکر ہیں پاکستان میڈیا انڈسٹری کا، اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، ایک ہوا کی بیٹی کا قتل ہوا ہے. ایک خاتون اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی تھی.
ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس موضوع پہ اہم معلومات ہے جو آپ سے شیئر کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.